جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ پروگرام ہے پبلک فورم ہزارہ، ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم ہے، اور اب ہم لوگ بات کریں گے اپنے پروگرام کے تیسرے ٹاپک کے اوپر، اور وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی نے ہر کسی کی جو ہیں وہ چیخیں نکال دی۔ اس ملک کے اندر اس وقت سخت لوگ جو ہیں وہ کرب میں مبتلا ہیں، اور چاہے وہ پورے پاکستان کی بات کریں، میں تو ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے جس طرح سے میں نے پروگرام کے اوپننگ میں یہ بات کی تھی کہ حوالے ہزارہ ہمارا پروگرام چل رہا تھا، میں اس کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ عوام کیسے بلبلا رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی کہ کیا حالات ہیں اس وقت جو ہیں۔ ٹماٹر کوئی کہہ رہا ہے کہ 180 روپے کلو مل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 200 روپے کلو مل رہے ہیں۔ انڈوں کی باتیں بہت عام ہیں کہ انڈے جو ہیں وہ فی درجن جو ہیں وہ 150، 200، 180۔ تو یہ لوگوں کی جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، لوگ اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ہمارے اور آپ سب کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے، میں نے ان کی ایک ویڈیو سنی اب سے کچھ دیر پہلے، اور وہ سب نے یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نکلنا ہے باہر، ہم لوگ باہر نکلیں گے۔ موجودہ حکومت نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور اس وقت لوگوں جو ہیں وہ دال روٹی بھی نہیں کھا پا رہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور یہ جہاد ہے، اور یہ جہاد میرے ساتھ مل کے آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر مہنگائی ہے اور غربت ہے اور حالات برے ہیں تو اس کی قصوروار براہ راست حکومت ہے، اور اس حکومت کا سربراہ جو ہے وہ اس کا براہ راست جو ہے ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے آپ میرے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں، اور یہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے، تو آپ میرے ساتھ نکلیں، جہاد کریں گے، اور اس ملک کی عوام کو اور اس ملک کے معاملات کو بہتر بنائیں گے، اور اس طرح کے لوگوں سے، اس طرح کے چوروں لٹیروں سے اس ملک کو اور اس ملک کی عوام کو چھٹکارا دلائیں گے۔ غربت، غریبی اور مہنگائی، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ جب مہنگائی کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی بالکل حکمران چور ہوتے ہیں، صدیق اورنگزیب حکمران چور ہوتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، عوام سے صرف ٹیکس وصول کرتے ہیں، چند لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے نہ ان سے پیسے نکال پاتے ہیں، پھر سارا پریشر، سارا جو دباؤ ہے وہ عوام پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس وقت کے حالات تو سارے عوام کے اوپر ہی ہیں۔ جاگیر ترین صاحب تو باہر چلے گئے۔ صاحب آپ کو عمران خان صاحب کا وہ بات بھی یاد ہوگی کہ جب آپ پہ ٹیکسز لگا دیے جائیں تو آپ سمجھیں آپ کا پرائم منسٹر چور ہے۔ آپ ٹیکسز دیکھ لیں، آپ وہی عمران خان صاحب تھے جب اپوزیشن میں تھے، بل زیادہ آئے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بل پھاڑ دیے اور لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ بل نہ دیں۔ عوامی ہمدردی، عوام کا دکھ ان کے دل میں موجود تھا، اور وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ عوام جو ہے اس وقت وہ پس رہی تھی، برے حالات تھے۔ اسی طرح ہے، اس وقت تو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ آپ کا پرائم منسٹر دیانتدار، ایماندار آ جائے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جب وہ رولنگ پارٹی ہے، ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ، تو اب ان کا یہ موقف ہے کہ بدقسمتی سے مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی، میں کیسے کام کروں یہاں پہ۔ آپ دیکھ لیں، آٹے کو دیکھ لیں اس کی قیمت کہاں پہنچی ہوئی ہے، آپ دال لے لیں، آپ انڈے بھی ایک غریب شخص ایک انڈے نہیں لے سکتا، درجن انڈے وہ نہیں لے سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آٹا کہاں کو پہنچ گیا۔ اب غریب بندہ کیا کرے گا؟ پہلے لاک ڈاؤن کر دیا گیا غریب بندے کے لیے، اب وہ کریں تو کریں کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ انہوں نے آج میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ اسلام آباد میں ایک لنگر خانے پہ جا کے عام لوگوں سے کھانا کھایا، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ دیکھیں یہ چیزیں کرنی چاہیے، جب تک آپ عام لوگوں میں جا کے نہیں بیٹھیں گے تب تک آپ ان کی دکھ، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، آپ کو پتہ چلا ہوگا کئی لوگوں کو اگر آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہوا تو انہوں نے بتائے ہوں گے کہ کس غربت میں، کن مشکلات میں اس لنگر خانے میں کھانا کھانے پہ مجبور ہیں، یا ان کو رات بسر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو تب وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو پھر یہ چیزیں جب آپ نے دیکھی ہوں گی تو یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوں گے، اور آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے پاس اس ملک کو چلانے کے حوالے سے پلان ضرور ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا عوام سے، آپ نے کہا جی کہ گھبرانا نہیں ہے پاکستانیوں نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ عمران خان کو آج وہ پرائم منسٹر ہیں تو شاید عوام کی وجہ سے ہی عوام نے ان کو ووٹ دیا، منتخب کیا۔ بالکل کیسر صاحب، اور ان کو اپنی پرانی باتیں یاد ہوگی کہ مجھے ووٹ اپنے اس ایم این اے ایم پی اے کو نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں تو پرانی ہو گئی ہیں، اب نئی باتیں کریں۔ بس وہی بات ہے نا، لیکن وہ سوچیں کہ ان کا آخری پیغام آپ سنیں الیکشن کے دوران، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے کسی جو میں نے جس کو ٹکٹ دیا ہوا ہے آپ اسے نہ دیکھیں، وہ سوچیں عمران خان ہے، آپ مجھے ووٹ دیں۔ لوگوں نے آپ پہ یقین کیا ہے، آپ کو ووٹ دیے ہیں، ابھی آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ ان لوگوں کا کیوں نہیں سوچتے؟ آٹا آپ نے اتنی مہنگائی کی بھی، ادھر سے آپ کہتے ہیں، اور مزے کی بات کہتے ہیں صاحب آپ دیکھ لیں جس چیز پہ ایکشن لیتے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں، لوگ آج کل گھبرائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں کہ کسی چیز کا آپ نے نوٹس نہیں لینا، جس چیز کا آپ نے نوٹس لیا تو بس وہ پھر عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے
اس لیے آپ نے نوٹس کو کہتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں، جب ان سے پوچھو کہتے ہیں کہ جس چیز کا وہ کہتے ہیں کہ اس کو سستا ہونا چاہیے، کیبنٹ کے اندر میٹنگ کے اندر یہ بات اٹھا لی گئی پرائم منسٹر کی جانب سے، پرائم منسٹر نے سخت برہمی کا اظہار کیا، پرائم منسٹر نے سخت الفاظ میں جو ہے نا وہ بات کی، تو انہوں نے نوٹس لے لیا. جب انہوں نے نوٹس لیا تو اس کے بعد وہ چیز عوام کی پہنچ سے دور ہوگی، یا تو وہ مارکیٹ سے ہی غائب ہو جاتی ہے. لوگ، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عوام کرے تو کیا کرے. اب لاک ڈاؤن گزرا، اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے ایک جو احساس پروگرام شروع کیا، انہوں نے کہا کہ ہر بندے کو وہ پہنچیں گے. اب اس میں اتنی کرپشن ہوئی، آپ دیکھ لیں وہ کرپٹ لوگ کون ہیں، کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا. جب احساس پروگرام کا آغاز ہوا نا صدیق اور انگزیب، ناظرین آپ بھی اس چیز کے گواہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت ایک پروگرام کیا اور اس کے اندر میں نے یہ بات کی، میں نے کہا جی کہ احساس پروگرام پرائم منسٹر کی سوچ بڑی اچھی ہے کہ عام لوگوں تک اس مشکل ٹائم کے اندر، اس کووڈ کے اندر برے حالات ہیں، لوگوں کے گھروں تک لوگوں کو پیسے پہنچائے جائیں، لوگوں کی پیسوں کے ذریعے مدد کی جائے. لیکن جہاں پر پیسہ آ جاتا ہے وہاں پر آپ یہ بھول جائیں کہ وہاں پر کرپشن نہیں ہوگی، وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر معاملات خراب نہیں ہوں گے. تو میں نے یہی کہا کہ ابھی تو شاید یہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے اور ابھی تو شاید اس کو کچھ سمجھنا نہ چاہے، لیکن جب یہ گورنمنٹ جائے گی یا یہ وقت گزر جائے گا اور حالات نارمل ہو جائیں گے، جب یہ اربوں روپے جب بانٹے گئے ہیں یا لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں، بہت سے جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے ان کو ملے پیسے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی. جی بالکل. لیکن جب اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے نا، آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا جی کہ 7 ارب کا ایک نیا ریفرنس تیار ہو گیا ہے، نیب نے تیار کر لیا میاں محمد شہباز شریف کے خلاف، خادم اعلیٰ پنجاب جو تھے ان کے خلاف. تو جب یہ گورنمنٹ جائے گی یا یہ حالات بہتر ہوں گے یا چیزیں نارمل ہوں گی یا چیزیں جو ہے ان کا ایک اور رخ سامنے آئے گا، تو تب پتہ چلے گا کہ احساس پروگرام کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھ صاف کر لیے اور کتنے بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے اس احساس پروگرام سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے مستفید کیا. ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام صاحب، کیا حال ہے جناب؟ جی خیر خیر، کون بات کریں؟ یہ افتاب واسف پنڈی سے بات کر، بڑی مشکل سے ابھی ہوا آپ سے رابطہ. صاحب مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ان کو کہے کہ خدا کے واسطے کم کرے مہنگائی. آٹا آج میں نے لے کے آیا ہوں 80 روپے کلو، چینی کلو ہی لے کے آئے ہیں آپ؟ جی 1 کلو ہی لے کے آئے کہ زیادہ لے کے آئے؟ تو بس کیا سوچتے ہیں کہ ہم بالکل پوش آدمی تو ختم ہو گیا. اچھا. چین مانے کہ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کو آپ جب انٹرویو کریں گے ہر آدمی کہے گا کہ یا اللہ ہم کس پہ پھنس گئے، اس ظالم سے ہماری جان چھوڑ جائے گا کہ ہم تنگ ہو گئے. چین مانے اسی کو ووٹ ہم نے دی، پر اس بندے نے اچھا نہیں کیا، ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، آپ نے راولپنڈی سے کال کی، آپ پروگرام کا حصہ بنے، اپنی آواز جو ہے وہ ذمہ داروں تک پہنچائی. اور یہ عام آدمی کی آواز ہے، یہ عام لوگوں کی آواز ہے، یہ تنخواہ دار دیہڑی دار طبقے کی آواز ہے کہ لوگ اس وقت جو ہیں سخت مشکلات سے دوچار ہیں. لوگ بلبلا رہے ہیں کہ مہنگائی کا یہ جو ٹائم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، شاید اس سے پہلے نہیں دیکھا، لیکن ہر دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ایک دفعہ بہت اوپر جاتی ہے، پھر لوگ چور شرابہ کرتے ہیں، پھر چیزیں برابر ہو جاتی ہیں. آج مجھے کسی نے کہا جی کہ کل مسلم لیگ نون جو ہے یا جو اپوزیشن ہے وہ گجرانوالہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو آج جو مختلف جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ پالیسی یا یہ کوئی سٹینڈرڈ تو نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جب آپ نے کسی چیز کی کمی کروانی ہے تو پریشر بلڈ کیا جائے گورنمنٹ کے اوپر. حالانکہ خان صاحب یہی کہتے تھے کہ میں نے جلسہ کیا، میں باہر نکلا، چیزوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. تو یہ کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے. اچھا، ابھی وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے 126 دن دھرنا کیا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں آتا، آپ جتنے لوگ لے کے باہر نکلیں، نہ حکومت کہیں جانی ہے، حکومت کو اس طرح جلسے کرنے سے اور دھرنے دینے سے نہیں گر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے. ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا، واپس وہی اپوزیشن کو وہی میسیج دے رہے ہیں. تو دیکھ لیں آپ، مطلب کہ کچھ نہیں ہوگا، حکومت کہیں نہیں جا رہی. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، کون بات کریں؟ جی ایک بات کر رہا ہوں سر. جی کیا کہیں گے سر؟ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے، غریب آدمی کا تو بہت مشکل ہے، حالات پورے خراب ہو گئے ہیں، بچے سکولوں سے نکال کے کاموں پہ لگا دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کہیں گے؟ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بولیں کہ خدا کے لیے کچھ مہربانی کرے، غریبوں کے لیے رحم کرے، اتنی مہنگائی آپ نے کر دی ہے.
سر بہت شکریہ، آپ نے کال کی اسلام آباد سے، آپ نے پروگرام کے اندر آپ شامل ہوئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں بڑے اچھے لوگ، بڑے ویل سیٹلڈ لوگ، بڑے کاروباری لوگ اس وقت مشکلات سے دو چار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاروبار تباہ ہو گئے، بزنس کی حالت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، اپنا گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، کووڈ نے نقصان پہنچایا بہت زیادہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کی کچھ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون سا بات کریں؟ کامران بول رہا ہوں راولپنڈی سے جی۔ جی کامران، کیا کہیں گے؟ سر یہ حکومت جو وعدے کیے تھے خان صاحب نے، یہ سارے جھوٹے کیے تھے عوام سے، اور آج تک عوام پر پچھتا رہی ہے ان کو ووٹ دے کے۔ تو ان کو خیال کرنا چاہیے عوام کا بھی، وہ وعدے سارے بھول گئے یہ لوگ جو ہم سے کیے تھے۔ چلیں ابھی تو 2 سال میں، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ انہوں نے کہا جی کہ عوام سے کیے ہوئے وعدے جو ہے گورنمنٹ بھول چکی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ سارے وعدے بھول چکے ہیں، شاید وہ بھولے نہ، ان لکھے ہوں گے پاس، ان کو ریکارڈ میں ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں شاید وہ پورے کر دیں۔ 2 سال ہونے والے ہیں، 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں، 2.5 سال ہونے والے ہیں، 2.5 سال ہو گئے، تو 2.5 سال ہو گئے ہیں، تو 2.5 سال میں شاید اگلے 2.5 سالوں میں وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں۔ 2.5 سالوں میں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، غریب لوگوں کی کیا آواز ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں، اسکولوں سے اٹھا کے ایسے جذباتی لوگ بھی تھے کہ انہوں نے یہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان سب سے بڑی لوگوں کو محبت ہے، لگا ہوا ہے، وہ ایز کرکٹر پاکستان ٹیم کی نمائندگی کی، 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جتایا، تو وہ بڑے مقبول لیڈر ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے جذباتی لوگ بھی کہ جب انہوں نے الیکشن جیتا انہوں نے دیگیں چڑھائی، انہوں نے عام جو ہے نا لنگر انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے۔ لیکن اب وہی لوگ ہیں، عوام کو تو چھوڑیں کیسر صاحب، ان کے رہنما پرانے جو ان کے ساتھ جو ان کے کولیگز تھے وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور کئی عوام چھوڑ کو بھی فیس چکے کرنا ہیں۔ بڑا مشکل ہے، کیونکہ باتیں بہت کی گئی تھی، اور لوگ جو ہیں، جب اگر ہم لوگ منتخب نمائندوں کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو فیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صدیق اورنگزیب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں آئے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا۔ آج ہم نے 3000 ڈرون کے حوالے سے 3 ٹاپکس کو ڈسکس کیا، جس کے اندر ہم نے کووڈ کے حوالے سے بھی بات کی، ہم نے ڈسٹرکٹ مانسیرہ کی جو روڈوں کی خستہ تھی اس حوالے سے بھی بات کی۔ باور سلیم سعودی صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ، انہوں نے کہا جی کہ کام ہوا ہے اور مزید کام بھی ہوگا، بہتری نظر آئے گی آپ کو۔ اس کے علاوہ مہنگائی جو پورے ملک کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کیونکہ پبلک فورم ہزارہ عوام کی آواز ہے، تو ہزارہ کے لوگوں کی آواز میں نے جب آج سنی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس مسئلے کو زیادہ بات کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو بھی مزید ڈسکس کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔